أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو پاس پہنچے تو کی عرض رو کر پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر تاجداری یتیموں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے
نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقال وسقالة قلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مومن کا جو ایمان ہے یہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے، اور تمام مسلمانوں کا ایمان بھی ایک جیسا نہیں ہے. ایمان کے مختلف درجے ہیں، ہر شخص کا ایمان دوسرے سے مختلف ہے، کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے. اور پھر انفرادی حیثیت میں بھی ہر بندے کا ایمان جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جیسے چاند بڑھتا اور کم ہوتا ہے ویسے ہی ایمان بھی بڑھتا اور کم ہوتا ہے. اور ہر شخص کا ایمان دوسرے سے مختلف ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہے کسی کا کم ہے. اور جو ترقی ہے، جو عزت ہے، جو ایمانی غیرت ہے، اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے. جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا ہے پھر اس میں ایمانی غیرت آتی ہے، پھر اس کو برائیوں سے نفرت ہوتی ہے، پھر اس کو جب شاعر اللہ کی تعظیم نہ ہو، کہیں اس کی گستاخی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، پھر اس کو غیرت آتی ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹ ایمان کے ساتھ ہے. جب ایمان کم ہوگا پھر اس کو شاعر اللہ کی گستاخی پہ یا بے ادبی پہ اس کو پھر غیرت نہیں آئے گی. آج ہم دیکھتے ہیں نا دنیا، اپنے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور کھلے عام پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا. اور برا بھی کم لوگوں کو ہی لگتا ہے، برا لگنے والے لوگ بھی کم ہو گئے ہیں، لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا. ساتھ میں گزر جاتا ہے، ان کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے بندے تو پانی نہیں پی، بھائی رمضان کا مہینہ ہے. چلو اگر کسی شرعی عذر سے بھی تم نے روزہ نہیں رکھا، جب بھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ سر عام کا پانی پیو یا کھانا کھاؤ، لیکن ہمیں برا نہیں لگتا اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. جو قیمت ہے وہ ایمان کی قیمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میرے صحابہ میں سے کوئی شخص ایک سا، یہ تقریباً 2.25 سیر کے برابر ہوتا ہے، جو یا کھجور صدقہ دے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر صدقہ دے، دونوں برابر نہیں ہیں. حالانکہ احد پہاڑ جن ساتھیوں کو اللہ نے وہاں زیارت کرائی ہے وہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے، اس پورے سلسلے کو احد کہتے ہیں. کسی ایک پہاڑ کا نام ان میں سے احد نہیں ہے، وہ پورا ایک سلسلہ ہے، وہ احد کہلاتا ہے پہاڑوں کا. اس کے برابر بھی کوئی صدقہ دے، صحابہ اکرام ایک ساتھ جب جو صدقہ دیں وہ برابر نہیں ہے، صحابہ اکرام کا صدقہ زیادہ ہے. یہ ایمان کی وجہ سے، جس کا ایمان زیادہ ہے تو اس کے اعمال کی کیفیت بھی زیادہ ہے، اس کے اعمال کا وزن بھی زیادہ ہے. جس کا ایمان نہیں ہے اس کے اعمال کا وزن نہیں ہے. ایک شخص کسی کی 2 رکعت اور کسی اللہ والے کی 2 رکعت، کسی صحابی کی 2 رکعت اور کسی نبی کی 2 رکعت، یہ 2 رکعتیں سب برابر نہیں ہیں، ہر 2 رکعت میں فرق ہے. کچھ دن پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا، میری نظر سے ایک حدیث مبارکہ گزری. ایک صحابی نے غالباً رضی اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بیٹھ کے آپ سے نماز پڑھا ہے. جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، مجھ تک آپ کی حدیث مبارکہ پہنچی ہے، فرمان پہنچا ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور اس کی بنسبت جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو بیٹھ کے پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز سے آدھی ہے. کیا ہے؟ آدھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں. ایمان جو ہے ہر شخص کا مختلف ہے. جب ایمان بڑھتا ہے پھر ایمانی غیرت پیدا ہوتی ہے. ایک مسلمان اور یہودی میں کسی بات پر تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کوئی معاملہ پھنس گیا تو طے یہ ہوا کہ کسی سے فیصلہ کراتا ہے.
تو یہودی نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے نبی ہیں، ان کے پاس چلا جائے۔ تو وہ مسلمان اصل میں منافق تھا، مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا۔ تو خوش ہو گیا جی میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ وہاں چلا گیا نبی کے رسول کی خدمت میں، دونوں نے معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا یہودی جو ہے یہ حق پر ہے، آپ اس کو اس کا حق دو، یہ حق پر ہے، یہ حق پہ ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، اللہ کے انبیاء جو ہے، صالحین جو ہیں، یہ حق پہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ ہماری قوم کا ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا ہے کہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر کسی مسجد کی جگہ پہ تنازع پیدا ہو گیا، ہندوؤں نے کہا جی ہماری مسجد ہے، مسلمانوں نے کہا ہماری مسجد ہے۔ انگریز کی عدالت میں جو ہے وہ کیس دائر کر دیا۔ اب انگریز نے کہا جی گواہ لاؤ، انگریز کے قانون تو گواہ مانگتا ہے، عبداللہ جی گواہ اسلامی قانون بھی گواہ مانگتا ہے، کہا جی گواہ لے کے آؤ۔ تو جو گواہوں کے نام لکھوائے گئے تو مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں کے نام لکھوائے، ہندوؤں نے بھی ایک مسلمان کا نام لکھوایا۔ تو وہاں کے بڑے عالم تھے جن کا ہندوؤں نے نام لکھا جی ہماری طرف سے یہ گواہ ہے۔ تو جج نے تاریخ دے دی جی فلاں تاریخ کو گواہوں سے جگہ ہوگی۔ اب جب باہر نکلے تو مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ جی ہندوؤں نے بھی ہمارے عالم کا نام لکھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب مقررہ تاریخ کو کورٹ میں پیش ہوئے، وہ اللہ والے جو ہیں وہ کورٹ میں کھڑے ہوئے، انگریز نے جج نے پوچھا جی کس کی یہ زمین ہے؟ اس نے کہا جی ہندوؤں کی زمین، یہ نہر یہاں مسجد بنائی گئی ہے، یہ ہندوؤں کی زمین ہے۔ تو اب جب وہ کیس ہی ختم ہو گیا، مسلمان نے گواہی دے دی۔ اب جب یہ باہر نکلے تو مسلمانوں نے گھیر لیا کہ جی آپ کی اس وجہ سے مسجد اللہ کا گھر تباہ ہو گیا، یہ تو ہندوؤں کو شے مل گئی، تو آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن وہ جتنے ہندو تھے اس علاقے کے جو معززین تھے وہ سب حضرت کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کی حضرت آپ ہمیں مسلمان کریں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی قوم کا ساتھ نہیں دیا، اپنے حق کا ساتھ دیا، ایسا مذہب ہے، آپ ہمیں مسلمان کر دیں۔ تو اس زمانے کے جو اگلے دن اخبار چھپے اس میں لکھا کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ تو یہ ایمانی غیرت ہے کہ بندہ حق کا ساتھ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ جو منافق تھا وہ کہنے لگا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طبیعت میں نرمی ہے۔ ایسا کرتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس چلتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، ان کو معاملہ بتایا، انہوں نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ باہر نکلا، کہنے لگا نہیں یہ بھی نرم طبیعت کے، عمر فاروق کے پاس چلتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، انہوں نے پوچھا بھائی پہلے کسی سے فیصلہ کرایا؟ تو یہودی کہنے لگا جی آپ کے نبی سے بھی کرایا اور ابو بکر صدیق سے بھی کرایا، لیکن یہ مانتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو۔ وہ اندر گئے، تلوار لائی اور گردن اڑا لی، کہنے لگے جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے فیصلے ابو بکر کی، اس کے فیصلے عمر کی تلوار رکھتی۔ یہ غیرت کیسے آتی ہے؟ یہ غیرت ایمان سے آتی ہے۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنی ایمانی غیرت پیدا ہوگی، اور جتنا ایمان کم ہو جائے گا پھر انسان کو برائیاں محسوس نہیں ہوں گی۔ قرب قیامت کے حالات آتے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہوں گے اور بندہ جو ہے اس میں اتنی غیرت نہیں ہوگی، اتنی ہمت نہیں ہوگی، اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو منع کر سکے کہ جی تم یہ برائی یہاں نہیں کرو۔ آج ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، جتنے ایمان کمزور ہوں گے اتنی ایمانی غیرت کمزور ہو جائے گی، اتنے ہمارے معاملات، جب ہم خود نماز نہیں پڑھ سکتے ہم کسی کو کیسے کہیں گے جی نماز پڑھ لو؟ جب ہم خود روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی روزہ رکھو؟ اور جب تقویٰ ہوگا تو ایمان اوپر ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا اتنا بندے کے اندر ایمان بڑھے گا۔ ایمان کا ڈائریکٹ تعلق ہے تقوی کے ساتھ۔ جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، جتنا پرہیز ہوگی، جتنا اللہ کی اطاعت ہوگی، اتنا انسان اوپر جاتا جائے گا، اور پھر ایسا روگ ہو جائے گا شخصیت میں کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی آگے بول نہیں سکتا۔ آج ہم الفاظ بولتے ہیں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لوگ سنتے ہیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے میں قوت ہی نہیں ہے۔ بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دوسرے پر اثر ہوتا ہے نا، یہ بولنے والے کی بقدر قوت ہوتا ہے۔ دل میں اگر یقین نہ ہو تو الفاظ میں تاثیر نہیں ہوتی۔ الفاظ میں تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل میں یقین پیدا ہو۔
جس شخص کو خود یقین نہ ہو وہ دوسرے کو کیا یقین دلائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مشاہدے کروائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج حالانکہ انبیاء کرام کو مشاہدے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ پاک آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں تمہیں شک ہے؟ عرض کی یا اللہ پاک شک نہیں ہے، مجھے شک نہیں ہے، لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. پھر حکم ہوا کہ 3 پرندے لو، ان کو خود سے مانوس کرو، پھر ذبح کر کے پہاڑ کے نیچے پھینک دو، پھر ان کو آواز دینا. جب آواز دی تو دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے جایا گیا. جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، فرشتے بھی دکھائے، انبیاء کرام سے بھی ملاقاتیں ہوئی. کیوں کہ مشاہدے سے یقین بڑھتا ہے. یقین تو ان کو حالانکہ وہ کمال کرتے کہ یقین بڑھتے ہیں. تو جب تقویٰ ہوگا، اعمال صالح ہوں گے، پھر ایمان اوپر جائے گا، اور جب ایمان اوپر جائے گا پھر اعمال کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. گنتی تو شاید انسان بڑھاتا رہتا ہے، جی یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو. اس گنتی کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس میں عمل نہیں ہے، جب تک اس میں اخلاص نہیں ہے، جب تک اس میں وزن نہیں ہے. کسی کے لیے صرف کلمہ ہی کافی ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص نبی کریم سے، ایک شخص اللہ رب العزت کی خدمت میں آئے گا، قیامت کے دن سامنے پیش ہوگا. تو اللہ پاک اس سے فرمائیں گے تم نے فلاں گناہ کیا؟ تو وہ عرض کرے گا اللہ پاک میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ پاک فرمائیں گے اس گناہ کے بدلے یہ نہیں کیا، یہ اجر. دوسرا گناہ وہ مانے گا جن سے غلطی ہو گئی، یہ اجر. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ہے کہ میں اس شخص کی مسکراہٹ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ خوش ہو جائے گا. وہ کہے گا اللہ پاک میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا. کلمہ پڑھا تھا، اس کا کلمہ اس کے لیے کافی ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان گناہ کرتا پھرے، نہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ انسان گناہ کرتا پھرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس نے کلمہ پڑھا، لیکن اس کو اتنا یقین تھا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، وہ کلمہ اس کے لیے کافی ہو گیا. ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے. یہ چیزیں اس وقت کافی ہوں گی جب ان میں یقین ہوگا، ان میں تاثیر ہوگی، پھر یہ ہمارے لیے کافی ہوں گی. ایک عربی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. بدو کہتے ہیں، وہ بدو نہیں ہوتا جس کو ہمارے یہاں بیوقوف کہا جاتا ہے، وہ نہیں. بدو سے مراد یہ ہے کہ وہ جو قبائلی علاقوں میں ان کے رہتے تھے، یعنی گاؤں میں جو رہتے تھے، دیہاتی، عام الفاظ میں دیہاتی. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی کہ اللہ پاک، یا رسول اللہ ہمارا حساب کون لے گا؟ فرشتے لیں گے یا اللہ پاک لیں گے؟ نبی کے فرمایا اللہ پاک لیں گے. اس نے کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ پاک تو کریم ہے، کریم آدمی سے کسی سزا کی کیا امید؟ اللہ پاک نے فرمایا میں کریم ہوں، اللہ پاک کی صفت ہے کریم ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ کریم آدمی ہے، تو کوئی انسان ہی کریم ہو تو اس سے بھی سزا نہیں ملتی. اللہ پاک کی ذات تو کرم کی، تو انسان اگر کریم ہو اس سے بھی سزا نہیں ملتی. تو پھر تو کہنے لگا پھر مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تو جب وہ جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا. ایک شخص جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں طواف کر رہا تھا اور آواز لگاتا تھا یا کریم. جب وہ کہتا تھا یا کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے. آپ بھی کہتے فرماتے تھے یا کریم. جب 2-3 دفعہ یہ معاملہ ہوا تو وہ نبی کو پہچانتا نہیں تھا. تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھئی کون شخص ہے جو میری آواز پہ آواز لگاتا ہے. پھر کہنے لگا کہ اگر آپ کا چہرہ اتنا حسین نہ ہوتا تو میں آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا کہ آپ میری نقل اتارتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم اپنے نبی کو پہچانتے نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں پہچانتے. پوچھا ایمان کیسے لے کے؟ اس نے کہا جی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے آپ کی اچھی باتیں ہمیں بتائی، ہم ایمان لے آئے. تو آپ نے فرمایا میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا
نبی ہیں، تو وہ آپ کے پاؤں میں، جیسے پاؤں ہمارے بڑے منع کرتے ہیں پاؤں کو چھونے سے، اس لیے کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے پاؤں کو چھونے سے۔ جب اس نے پاؤں کو چھونے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اجمی اپنے بادشاہوں کے لیے ایسا کرتا ہے، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، یہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارا طریقہ ہے۔ جو جاہلیت میں ہمارے جو نا وہ سر ٹیکتے تھے یا جو ہاتھ لگاتے تھے، اس لیے ہمارے جو اکابر ہیں وہ پاؤں پہ ہاتھ لگانے کو منع کرتے ہیں۔ ساتھیوں نے مشاہدہ کیا، وہ مولانا قاسم صاحب کے یہاں تو ایک ساتھی ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا رہے تو سخت ناراض ہو گئے، کہ نہیں، ہاتھ چومنا سنت ہے، ماتھا چومنا سنت ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ ہاتھ چومنا بھی سنت ہے، ماتھا چومنا، پاؤں کو چھونا یا پاؤں کو چومنا یہ منع ہے، غلط۔ تو آپ نے فرمایا یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تم یا کریم کہہ رہے تھے، اللہ پاک تو تم سے حساب لیں گے، یہ زندگی جو تم گزارتے ہو اس کا اللہ پاک تم سے حساب لیں گے۔ تو اس کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ پاک مجھ سے حساب لیں گے تو میں بھی اللہ سے حساب لوں گا، اگر اللہ مجھ سے حساب لیں گے تو میں بھی اللہ سے حساب لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اللہ سے کیا حساب لو گے؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ پاک مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لیں گے تو میں ان سے ان کی رحمت کا حساب لوں گا، اور اللہ پاک اگر مجھ سے اپنی نعمتوں کا حساب لیں گے تو میں ان سے ان کی بخشش کا حساب لوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی پہ وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس دیہاتی سے کہو کہ نہ یہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں۔ ایسا یقین ہونا چاہیے بندے کو اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن یہ یقین جب آئے گا نا جب ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ ہم نے تو اللہ کو پہچانا نہیں، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ اگر ہم اللہ کی صرف صفت کریم کو پہچان لیتے، رحیم کو پہچان لیتے، پھر ہمارا اللہ پہ ایسا یقین بن جاتا ہے کہ معاملہ بڑا آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ باہر جاؤ اور جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو مل جائے اس کو جنت کی بشارت دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ خاموش ہے، باہر نہیں نکلے، اور چہرے پہ تھوڑا ایسے آثار آئے کہ جی صرف کلمہ شریف پہ لوگ بخشے جائیں گے تو پھر معاملات کا کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پہ جو تاثرات تھے اس کو مشاہدہ فرما لیا، فرمایا یہ بات تمہیں بھلے جتنی ناگوار ہو، جتنی مرضی بری لگے، لیکن اللہ کلمہ پڑھنے والے کو معاف کر دے گا، بھلے ابو ہریرہ کو بری لگے۔ انسانی فطرت ہے نا، یعنی ان کے ذہن میں اعتراض نہیں تھا، لیکن ذہن میں خیال آیا کہ جی صرف کلمہ پڑھنے سے اگر بخشش ہو جائے گی تو پھر باقی عمل کا کیا ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ اٹھے، جب باہر جانے لگے تو حضرت عمر بھی ہے، حضرت عمر نے اسے کیوں جاتے انہوں نے فرمایا نسل نے ایسا فرمایا آپ نے ہاتھ پکڑ کے اندر لے آئے کہ لوگوں کو عمل میں لگے رہیں گے۔ تو اللہ کی ذات تو اتنی کرم والی ذات ہے، ایسی کرم والی ذات ہے، ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہے پھر اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھتے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ پاک دوبارہ اس کا تانا نہیں دیتے کہ تم پوری عمر کہاں رہے۔ بچہ بھی اگر صبح سے غائب ہو اور شام کو آ جائے تو جتنا مرضی شفیق باپ کو دو چار دکھا دیتا ہے، ماں بھی پوچھتی ہے جی کہاں رہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ کہاں رہے، پھر آگے بتانا کہ جی اللہ پاک نہیں پوچھتے کہ تم کہاں رہے، تم جہاں بھی رہے تم آ گئے بس ٹھیک ہے، آج سے آ گئے آج ہی ٹھیک ہے، پچھلا کل نہیں پوچھتے کہ کل کہاں تھے، آج آ گئے آج سے شروع ہو جاؤ بس۔ یہ اللہ کی بڑی سعادت ہے، اللہ رب العزت نے ہمارا تعلق نیک لوگوں سے جوڑ دیا، اللہ والوں کی مجلسوں میں جوڑ دیا، دین کی مجلسوں میں جوڑ دیا۔ اس معاشرے کے اندر جو لوگ دین کے کام سے جڑ گئے، وہ کسی بھی ذریعے سے جڑ گئے، وہ بڑے، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس معاشرے کا بھار تو دیکھیں، پوری زندگی اللہ یاد نہیں آتا، پوری زندگی اللہ یاد نہیں آتا، کم از کم اللہ نے ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے تعلق کر دیا جن کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کی مجلسوں میں بیٹھ کے ہمیں رونا تو آتا ہے اللہ کو یاد کر کے۔ ایسا اللہ نے، یہ بھی اللہ پاک کا ہم پہ احسان ہے، ورنہ اس معاشرے کے اندر تو اتنے حالات خراب ہیں، پوری زندگی نہیں پتہ چلتا بندے کو کہ میں کس رستے میں ہوں، حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں۔
نماز نہیں پڑھی تو ساری زندگی نہیں پڑھی. نہ عقیدے کا پتہ، نہ عمل کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، نہ عبادات کا پتہ، نہ معاملات کا پتہ، کسی بھی چیز کا نہیں پتہ. صرف جانوروں جیسی زندگی ہے. صبح گئے ملازمت کی، شام کو آئے، بیوی بچوں میں وقت گزارا اور سو گئے، ٹی وی دیکھا، سو گئے. بس پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کیا ہے. جیسے جانور کی ہوتی ہے نا، صبح نکلتا ہے، رزق تلاش کرتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے. آج ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں، تو تم انوکھے یہ کام نہیں کرتے، یا میں انوکھا یہ کام نہیں کرتا. جانور بھی بچوں کو پالتے ہیں، یہ کام تو وہ بھی کرتے ہیں. کون سا جانور ایسا ہے جو اپنے بچے کو نہیں پالتا ہے؟ سب جانور اپنے بچے کو پالتے ہیں، یہ کام تو وہ بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارا کام اللہ نے اس سے مختلف بنایا ہے. ہمیں اللہ نے معرفت دی ہے اپنی. یہ جو نعمت ہے یہ اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی سوائے انسانوں اور جنوں کے. ہمیں اللہ نے اپنی معرفت دی ہے، اپنی پہچان دی ہے. اس درجے کی معرفت کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے. جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، جو جس کام پہ لگ گیا وہ قیامت تک فنا ہونے تک وہ اسی کام پہ ہے. انسان کو اللہ نے ایسی معرفت دی، تم اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اوپر چڑھتے رہو. پھر ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ فرشتے بھی رشک کریں گے. سدرۃ المنتہا پہ آ کے جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے، آگے نہیں جا سکے. کہا میں اگر ایک قدم بھی آگے گئے میرے پر جل جائیں گے. ایسی اللہ نے انسان کو معرفت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر ہے. فرشتے رش کرتے ہیں. بحر مانی یہ کتاب ہے، ایک بزرگ نے لکھی ہے، حضرت خضر علیہ السلام. اس میں معرفت کے کچھ احوال لکھے ہیں. پرانی کتابیں آج کل نایاب ملتی نہیں ہیں. تو وہ جو بزرگ ہیں ان کی جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ چیزیں تھیں، کچھ ڈاؤٹ تھے ان کو. انہوں نے خضر اللہ سے پوچھے تو انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے اجازت نہیں ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. پھر اللہ پاک نے ان پہ وہ حالات کو ان کو منکشف کیا. حضرت نے کتاب لکھی. جب کتاب لکھی تو خضر علیہ السلام کی طرف تشریف لائے. حضرت یہ اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے اجازت نہیں ہے اور نہیں بتاتا. ایسا اللہ رب العزت کا قرب ہے جس کو اللہ نوازتے ہیں. پھر کسی انسان و جن کو کسی کو نہیں پتہ چلتا اللہ نے اس کو نوازا ہے. ایک نوجوان جو ہے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، جب مسجد میں ہوتی تھی، وہ کونے میں بیٹھا رہتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام بھی اس مجلس میں موجود تھے. آپ نے دیکھا وہ نوجوان دور بیٹھا ہے. آپ کے دل میں آیا میں اس کو ذرا واعظ کروں. اس سے کہنے لگے جی یہ حسن بصری کی مجلس ہے، تم اس میں بیٹھا کرو، ذرا نفع لیا کرو. تو اس نے نوجوان نے نظریں اوپر اٹھا کے ان کو دیکھا اور کہنے لگا کہ خضر میرے پاس وقت نہیں. خضر علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کیونکہ ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں یہ ہے، اور ویسے معروف طریقہ بھی یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ ولایت دیتا ہے خضر علیہ السلام کو اس کا علم ہوتا ہے. تو ان کو حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ اس بندے کو اس درجے معرفت ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو نوجوان کہنے لگا خضر اللہ پاک جس کو اپنا دوست بناتا ہے اس کو کسی کو نہیں بتاتا. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی اللہ پاک نے قرب کے مقام دیے ہیں، ایسی معرفت ہے کہ انسان بتا نہیں سکتا. یہ شرف اللہ رب العزت نے صرف انسانوں کو بخشا. ایسے لوگ ہیں، روایات میں آتا ہے کہ قبر سے جب اٹھیں گے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں گے. تو جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو وہ جو جنت کے منتظمین ہوں گے وہ کہیں گے بھائی ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا. آواز آئے گی ان کو جانے جانے. ایسے اللہ نے مقام والے لوگ رکھے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں. حضرت بلال نے آپ کی کسی فرشتے کو جنت کی جس کی ڈیوٹی ہے وہ الگ بات ہے، باہر والے کو ضرورت نہیں ہوگی جنت میں جائے، پر فرشتوں کو اللہ نے وہاں خادم بنایا ہے. اس دنیا کے اندر اس طرح باقی مخلوق کو اللہ نے خادم بنایا ہے نا انسان کا. یہ جتنی مخلوقات ہیں سب انسان کی خادم ہیں. یہ انسان تو اس لیے انسان سے سرکشی کرتی ہے کہ انسان اللہ سے سرکشی کرتا ہے. جب انسان اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے تو مخلوق بھی ان کی فرمانبرداری کرتی ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، رستہ بھول گئے،
تو شیر پہ نظر پڑی، اس کو کہا کہ جی، شیر کو کہنے لگے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں رستہ بھول گیا ہوں۔ پھر وہ شیر آگے بھی جاتا تھا اور آپ پیچھے پیچھے جاتے تھے، اور کوئی اگر کوئی جنگلی اور جانور آتا تو شیر اس کو دھاڑ کے بھگا دیتا تھا، اور پھر قافلوں کے نزدیک چھوڑ کے وہ واپس چلا گیا۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیتا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تو محتمم تھے، تو ایک دفعہ انگریز کا ایک بندہ آیا جو CID والے ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگا جی حضرت یہ عام جو ہے یہ اتنا بڑا دارالعلوم چلاتا ہے، اس کے لیے پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ اس لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی اللہ پاک انتظام کرتے ہیں۔ نہیں، یہ کیسے انتظام کرتے ہیں؟ فرمایا بھائی اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ مجھے اس سے ایک اور بات یاد آ گئی، تھانوی سے کسی سرکاری ملازم نے کہا، کلیکٹر نے، کہ تم مولوی جو ہو یہ عوام کے پیسوں سے پلتے ہو۔ تو سمجھنے لگے بھائی پلتے تو تم بھی عوام کے پیسوں سے ہو، ٹیکس جس کو کہتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں عوام خوشی سے دیتی ہے اور تم زبردستی لیتے ہو۔ پلتے تو تم بھی عوام کے پیسوں سے، ایسے ہی ہے نا بھائی، جو سرکاری محکمے ہیں ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ ٹیکس کے پیسوں سے حکومت دیتی ہے۔ ٹیکس کس سے لیتی ہے؟ عوام سے لیتی ہے۔ فرمایا پلتے تو تم بھی عوام کے پیسوں سے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ ہمیں خوشی سے دیتے ہیں اور تم جبرن لیتے ہو۔ اللہ میں بڑی فراست ہوتی ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ کہنے لگا جی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا بات مختلف وہ سوالات کرتا رہا، جب جانے لگا تو اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور حضرت کی بٹی میں پکڑا دیا۔ جیسے معروف طریقہ ہے، لوگ جو خدمت کرتے ہیں۔ تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں بھائی میں نے تو تم سے پیسہ نہیں مانگے۔ اس نے کہا نہیں حضرت میرا دل کرتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ ساری مخلوق کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں، پھر ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اور یہ معاملہ صرف زندگی تک نہیں رہتا۔ جب بندہ مرتا ہے نا، اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نیک فرشتوں کا ایک گروہ اس کے سراہنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ نیک فرشتہ، اور پھر یہاں سے ملک الموت آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت جیسے ہی اس کی روح نکالتے ہیں، وہ جنت سے ایک ریشمی رومال لے کے آتے ہیں، تو وہ ملک الموت کے پاس اس روح کو رکنے نہیں دیتے بلکہ اس سے لے لیتے ہیں، اور اس ریشمی جو ان کے پاس رومال ہے اس میں لپیٹ دیتے ہیں۔ ملک الموت کا کام ختم، ان سے کہا جاتا ہے جی آپ چلے جائیں آپ کا کام۔ پھر اس پہ جنت کی خوشبو لگائی جاتی ہے، پھر اس کو لے کے آسمانوں کی طرف جایا جاتا ہے، اور پھر جہاں سے گزرتے اس دنیا کے اندر بھی فرشتوں کے گروہ ہیں، آسمان سے اترتے ہیں مختلف فرشتے ہیں، مختلف گروہ ہیں، ان کے مختلف کام ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے ان آنکھوں سے، ورنہ بصیرت کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے سوال کیا تو حضرت نے نظر کی کہنے لگا جی تمہارا کیا خیال ہے، پھر اس طرف کیا جی تمہارا کیا خیال ہے، تو بندہ بڑا حیران ہوا۔ فرمایا بھیا مجھے مسئلہ آتا نہیں تھا، تو میں نے اس والے منکر نکیر سے ہی پوچھا اور اس سے ہی پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس مسئلے کے اوپر۔ حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ کے آیات میں آتا ہے آپ سے جب کوئی پوچھتا تو نا تو آپ آنکھوں کو بند کر کے بتا دیتے تھے جواب۔ تو وہ بصارت کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ بصیرت کی آنکھیں ہیں۔ تو وہ اس دنیا میں بھی اللہ نے جس کو دی ہے اس کو یہاں بھی نظر آتا ہے، ورنہ آنکھ جب بند ہو جائے گی تو سب کو نظر آئے گا۔ لیکن جب وہ نظر آئے گا چونکہ غیب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے ایمان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر موت کا فرشتہ نظر آ گیا بس پھر اس کی قبولیت ایمان ختم ہو گئی، اگر وہ اس وقت راضی بھی ہوتا ہے تو پھر بیکار ہے، غیب کی قدر ہے۔ تو وہ جب اوپر لے کے جائیں گے تو جہاں جہاں فرشتے کے گروہ ہوں گے نا وہ خوشبو کو سونگھ کے کہیں گے یہ نئے گروہ کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ کون تھا؟ تو وہ دنیا میں اس بندے کو جتنے ناموں سے پکارا جاتا ہوگا، یہ بڑی طویل حدیث شریف کا مفہوم ہے، جتنے ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہوگا نا دنیا میں، مختلف نام ہوتے ہیں بندے کے، تو جو سب سے اچھا اور سب سے عزت والا نام ہوگا اس نام سے لے کے فرشتے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے،
اور پھر اس کو اوپر علیین میں لے جائیں گے. اور جو گناہ گار ہوگا بندہ غیر مسلم ہوگا ایمان والا نہیں ہوگا تو جیسے اس کو موت کا وقت آئے گا تو آسمان سے پھر فرشتوں کا گروہ اس کے سرانے آ کے بیٹھ جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی ٹانٹ لے کے آئیں گے, جہنم کی ایک بوری لے کے آئیں گے جس پہ آگ ہوگی. اور جیسے ہی ملک الموت روح نکالیں گے بس آپ کا کام ختم, آپ اس کو ہمارے حوالے کریں اور اس کو اس میں لپیٹ دیں گے. اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ غلیظ بدبو ہوگی وہ اس پہ ملی جائے گی اور پھر وہ جہاں جہاں سے گزرے گی فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے کہیں گے یہ کون ہے. تو وہ دنیا میں اس کے جتنے نام تھے ان میں جو سب سے برا نام بگاڑ کیا, جو سب سے برا نام لیا جاتا تھا وہ نام لیں گے یہ فلاں یہ فلاں ہے. اور جب آسمان کی طرف جائیں گے تو اس کو آسمان کا دروازہ نہیں کھولے گا, اس کو کہا جائے گا اس کو سجلین میں ڈال دو. سجلین وہ مقام ہے جہاں برے روح ہیں اور یہ مقام جو ہے یہ زمین کے نیچے ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے جنت جہنم دونوں اوپر ہے, دونوں اوپر نہیں ہے. جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے, جہنم نیچے ہے. تو یہ اللہ نے جو عزت اور یہ جو پروٹوکول رکھا ہے یہ مرنے کے بعد بھی ہے, صرف زندگی میں نہیں ہے. یہ مخلوق مرنے کے بعد بھی اس کی قدر کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر کیا ہے, کوئی بندے سے گناہ ہو. آج کل جو حالات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ دور ہو گیا ہے, اب حالات بھی مشکل ہو گئے. حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ 19ویں صدی کے شروع میں فوت ہو گئے. ایک دفعہ کراچی تشریف لائے تو اپنے مریدوں سے فرمایا کہ بھائی یہاں سے جلدی نکلو, اس لیے کہ یہاں جتنی ظلمت ہے پتہ نہیں اس کا تدارک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم تو ان کے 150 سال بعد یہاں ہیں, 100 سال 150 سال ہوگا. اس زمانے میں کیا حال ہوگا؟ آج سے 50 سال پہلے ہم نہیں سوچ تصور کر سکتے تھے کہ کوئی عورت ننگے سر جاتی ہوگی. ابھی بھی اللہ ماشاء اللہ کئی علاقے اللہ نے ایسے دیے ہیں جو چھوٹے ہیں محفوظ ہیں, وہاں ایسا نہیں ہے. لیکن میں بڑے شہروں کی بات, صرف کراچی میں نہیں بڑے شہروں میں, اور اس حالات کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی عورت کسی کے سر پہ پڑتا ہوتا. اور اگر کسی ساتھی کو ایئرپورٹ وغیرہ جانے کا اتفاق ہو, تعلیمی اداروں میں جانے کا اتفاق ہو, پھر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہیں آتا. ورنہ عورتوں کو مسئولات بھی سن رہی ہیں, میری بہنیں بھی سن, عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. اس میں اللہ نے ان کی عزت رکھی ہے. دین کے احکام صرف مردوں پہ فرض نہیں ہے, عورتوں پہ بھی فرض ہے. حساب صرف مردوں سے نہیں ہوگا, عورتوں سے بھی ہوگا. اور ایسی ایسی اللہ کی ولی عورتیں ولیاں گزری ہیں, ایسے ایسے مقام والی گزری ہیں. وہ اکبر اللہ آبادی ایک شعر ہے نا, شاعر ہے نا, ایک کچھ عورتیں اس کے سامنے مسلمان ننگی گزری بغیر پردے کے, تو اس نے پھر ایک شعر کہا, اس کیفیت کو اس نے شعر میں بیان کیا کہ چند بیبیاں جو بے پردہ نظر آئیں, اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا تمہارا پردہ کدھر گیا, کہنے لگی مردوں کی عقل میں پڑ گئی. یہ عورت کی جو بے پردگی ہے نا, مرد کی ناعقل ہونے کی دلیل ہے یہ, اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بات سخت ہے لیکن میرا مشاہدہ ہے, ٹخنوں سے اوپر شلوار ہوگی, سر پہ ٹوپی ہوگی, ہاتھ سنت رسول ہوگی, اور اس کے ساتھ جو اس کی بیوی یا بیٹی یا بہن ہوگی اس کی آپ حالت دیکھو. ہم میں تو اتنی ایمانی غرض نہیں رہی کہ ہم اپنے گھر والوں کو دین پہ چلا سکیں, باقی تو دور کی بات ہے. ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی اور اسلامی نظام حکومت کی اور فلاں کی اور فلاں کی. ہم تو اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو دین پہ نہیں چلا سکتے. اور وہ کیوں دین پہ نہیں چل رہی؟ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. جب چھوٹی تھی تو ہم نے کہا جی بچی ہے, یہ بچی ہے. اسی زمانے میں فلسطین کے اندر عورتیں پردہ کرتی تھی, برقع پہنتی تھی. مجھے کسی ساتھی نے ایک تصویر دکھائی 1800 کچھ کی, اس میں عورتوں نے برقع پہنا ہوا ہے, ان کے ساتھ چھوٹی بچیاں ہیں جنہوں نے یہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ابھی کی تصویر تھی 2021 کی, سب نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی. کیوں؟ اس وقت لوگ کہتے ہوں گے جی بچی ہے ابھی.
یہی نا ہم کہتے ہیں کہ کسی کو کہو تو یہ بچی ہے جی، یہ بچیاں جب بڑی ہوں گی جو چیز یہ دیکھیں گی وہ کریں گی بس. تو بچپن سے صرف بیٹیوں کو نہیں بیٹوں کو بھی، دین صرف بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، پردہ بیٹیوں کے لیے بھی ہے، بیٹوں عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. جن آیات کے اندر پردے کا حکم ہے اس میں مردوں کے لیے بھی حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ نہیں ہے کہ تم ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے سے پوچھے رسول اللہ اگر عورت کو نظر آ جائے نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد ہٹا لو، اس کے بعد گناہ ہے. صرف عورتوں پہ پردہ نہیں ہے، مردوں پر بھی پردہ ہے. جس طرح مردوں کو عورتوں کا دیکھنا یہ گناہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی مردوں کو دیکھنا گناہ ہے. بی بی عائشہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے تو آواز باہر آتی تھی. دیکھا آواز کہاں سے آتی ہے، ایک جگہ سوراخ تھا تو آپ نے جو ہے وہ پتھر کو اٹھایا، اس زمانے میں مٹی کے ہوتے تھے گھر، تو اس ڈھیلے سے اس سوراخ کو بند کر دیا. اور ایک نابینا صحابی مشہور واقعہ ہے، نابینا صحابی نے حجرے میں آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے بی بی عائشہ کو فرمایا تو پردے میں چلے جاؤ. انہوں نے ایسی اصل وہ تو نابینا نے فرمایا تم تو نہیں ہو. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہو گیا کہ مرد کا عورت کو دیکھنا گناہ ہے، عورت کا مرد کو دیکھنا گناہ نہیں ہے. عورت کا بھی مرد کو دیکھنا گناہ ہے. تو یہ ایمانی غیرت اس وقت آتی ہے جب ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان اس وقت بڑھے گا جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، یہ ایمان کی صحبت میں بیٹھیں گے. ہماری صحبتیں خراب ہو گئی. اگر کسی کو نیک صحبت میسر نہ ہو تو گھر میں بیٹھا رہے بجائے اس کے کہ برے دوستوں میں بیٹھے، پھر گھر میں بیٹھا رہے بس. آج کل ہم نے تو گھر بھی خیر محفوظ نہیں رکھے، گھر میں بھی موبائل ٹی وی ڈش اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو اس میں واحد رستہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہو گیا ہے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام خصوصاً میرا دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتنزیلنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
تمام لوگ آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ تسبیح کی آواز پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبت اور رحمت کا فیضان میرے دل میں آ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہر شخص اللہ کے سامنے ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کے سامنے، ہر شخص اللہ کے سامنے ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ رب العزت کی جناب سے رحمت اور محبت کا فیضان میرے دل میں آ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت جب دل میں آتی ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل نور ہو جاتا ہے، نور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ دل ایسے چمکتا ہے کہ دنیا کا یہ جو بلب ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب انسان کا دل چمکتا ہے تو اس کی روشنی آسمانوں سے اس کو نظر آتی ہے۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ، ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمانست، مومنہ ذکر خدا بسیار گو، مومنہ ذکر خدا بسیار گو، تابع آبی درد و عالم آبرو، ذکر حق آمد غذائی روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را، اللہ اللہ اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لہد میں جا بنانی ہے، تمہارے بندگی کرنے بسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری کیسی ندانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد اپنی تو کر توبہ، کہاں ہے باپ دادا سب کے جن کی تو نشانی ہے، نہ کر اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز
روحانی ہے، تجھے پی کر نماز پر خدا کو یاد کر ہر دم، کہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے، نہ ہو شیطان کے تابع، نہ بے فرمان رب کا ہو، نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے، تو روزی کھا حلال اپنی طرح پا نور تقوی بن، کہ تقوی میں ترقی ہے، یہ نعمت جاودانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں میں سوایا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کھڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، کھڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں ایک پتھر کو آئی نظر مل گیا جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے جانے عمرے رواں لے کے جاتی کہاں جانے عمرے رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر بشر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو ذات سفر مل گیا محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری ہے
چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا تیز روح جگمگائے نہ کیوں میرا تیز روح ایک پتھر کوئی نظر مل گیا دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے
یا اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائیے، حشر میں بھی کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اعلانیہ گناہ ہوں ان کو بھی معاف فرمائیے، جو خفیہ گناہ ہوں ان کو بھی معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کی رحمت آپ کے غصے سے بڑی ہے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مقروض ہیں غیب کے خزانے سے ان کا قرض عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری گھر والوں کو نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، محلے والوں کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اس دنیا سے چلے گئے آپ کے پاس آ گئے، یا اللہ پاک جس بھی حال میں آپ کے پاس آئے، جو ایمان کی حالت میں آپ کے پاس آئے، یا اللہ پاک ان کے ایمان کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کے گناہوں اور رزشوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان سے رحمت والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ رحیم ہیں، ان سے رحمت والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ایمان کی حالت میں آپ کے پاس پہنچ گئی، یا اللہ پاک ان کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی، ہمارے بڑوں کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے بڑے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے شیخ و مرشد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کی غیب سے نصرت فرمائیے۔ یا اللہ پاک تبلیغی جماعت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں مجاہدین آپ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک مشائخ اسلام کی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کی امت پر رحم فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتنزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔